بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف کے اندر آپ علیہ السلام کا قصہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد دونوں کو الگ کر کے آزمائش کے اندر ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اندھیرے کنویں میں بے یار و مددگار ہونے سے لے کر پوری زندگی آزمائشوں سے گزری۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ہر آزمائش میں کامیاب کیا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو آپ کے والد سے جدا کیا، جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر مصر کے بازار کے اندر غلام کے طور پر بکوایا، صرف اس لیے کہ آپ کو مصری بت پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اسے یکتا پرست بنانا تھا۔ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچے، اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی ناجائز خواہشات نہ پوری کرنے پر آپ علیہ السلام پر الزام لگا کر آپ کو بے قصور قید میں ڈال دیا، اور آپ کی جوانی کے تقریباً 25 سال قید میں ہی گزرے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھا، اور پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو قید سے نکال کر عزیز مصر کے عہدے تک پہنچا دیا، اور آہستہ آہستہ اس بت پرست قوم کو اپنے اعلیٰ اخلاق اور تبلیغ سے اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ فرعون مصر یعنی مصر کا بادشاہ اخناتون اور اس کی عوام آپ علیہ السلام سے بے حد محبت کرنے لگے، اور آپ کی موجودگی کو مصر کے اندر باعث رحمت جانا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان فلسطین کے اندر آباد تھا، اور آپ کو قافلے والے وہیں سے کنویں سے نکال کر مصر بیچنے کے لیے لائے تھے۔ لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو مصر بلایا اور ان کو ساری حقیقت بتائی، اور اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر کے اپنے پورے خاندان کو مصر کے اندر آباد ہونے کا حکم دیا، اور دریائے نیل کے پاس ان کو جگہ مختص کر دی۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی اس قدر یقین کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے باقی تمام بھائیوں کو چھوڑ کر آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ اور اس خواب کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے والد کے ساتھ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے والد نے آپ کو منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر بالکل بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی آپ علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے۔ یہ سننے کے بعد تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن جاتے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کا فریضہ نبھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ اپنا الگ حجرہ بنا کر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ پورے خاندان کو یہاں پر مصر لے کر آئیں، تو اپنا وہ کرتا بھی بھیجا جو انہوں نے بچپن میں پہنا تھا، اور اپنے بھائیوں کو حکم دیا تھا کہ یہ کرتا میرے بابا جان کی آنکھوں سے لگانا، جس کی وجہ سے ان کی بینائی اللہ کے حکم سے لوٹ آئے گی، کیونکہ یہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ اس کرتے کو آنکھوں سے لگاتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا تمام خاندان آ کر مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ 40 سال کے بعد آخر کار باپ اور بیٹے کی جدائی ختم ہوئی،
جب دونوں باپ بیٹا آپس میں گلے مل کر روئے تو یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ یہاں مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال تک زندہ رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 120 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو وہیں پر بنانا جہاں میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے والد اسحاق علیہ السلام مدفون ہیں، یعنی کہ فلسطین میں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل یہ وصیت فرمائی کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان قریب میری قوم بنی اسرائیل دوبارہ سے اپنے وطن کی طرف ہجرت کرے گی، لہٰذا جب وہ وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے اس بات کا وعدہ بھی لیا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ چونکہ آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو یہ مسئلہ بن گیا کہ آپ علیہ السلام کی تدفین کہاں پر کی جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے کے اندر آپ علیہ السلام کی قبر بنے تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت رہے۔ لہٰذا اختلافات سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو خشکی پر نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر مدفون کیا جائے تاکہ اس کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر کو چھو کر گزرے اور وہ تمام مصر کے لیے برکت لے کر آئے۔ لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ ایک تہہ خانہ بنا کر دفن کر دیا گیا، جس کے اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، کئی فرعون آئے اور کئی گزر گئے، اور اس طرح 400 سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس بنی اسرائیل قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے لگا۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس بنی اسرائیل قوم کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو اس فرعون سے نجات دلوائی، اور فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت ڈوب کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر فلسطین کی طرف نکلے، لیکن وہ ہر بار راستہ بھول جاتے۔ بار بار اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل کے بڑے لوگ مل کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو تو ہی تمہیں اور تمہاری قوم کو راستہ ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ان کی قبر کی نشاندہی کر دے، لیکن ایک بڑھیا کے علاوہ وہ جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں وہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی، اور وہ بھی ایک شرط پر۔ اس بوڑھی عورت کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، جسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بدھو شخص نے دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس بدھو شخص کی مہمان نوازی سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس بدھو شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک اونٹ اور صرف ایک بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ بس اتنا ہی؟ تم سے اچھی تو وہ بڑھیا تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کا پڑوس مانگ لیا تھا، اور وہ یہی بڑھیا تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا اس وقت آپ کو بتاؤں گی جب آپ میری یہ بات مانیں گے کہ جنت کے اندر میں آپ کی پڑوسن ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر یہ سن کر ناگواری محسوس کی، لیکن پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس کی بات کو مان لیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو لے کر ایک تالاب کے پاس پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خشک کرو، اور جب پانی خشک کر کے وہاں تھوڑی کھدائی کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، جسے لے کر یہ قوم اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھی، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو 400 سال بعد آپ علیہ السلام کے والد اور دادا جان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مصر میں اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت، ان کے صبر
اور ان کی قربانی کی وجہ سے آیا تھا جو کہ آج تک قائم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ قصہ بیان کر کے سبق دیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات تمہارے کتنے ہی خلاف ہوں، لیکن اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑنا، اور اللہ کے سوا کسی کے آگے بھی مدد کے لیے مت جھکنا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ دنیا و کائنات کا سب اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔